السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ شہادت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت پر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں تو چاہا کہ جس طرح بہت سے جوانوں کے ذہن میں سوال رہتا ہے، ویسے ہی ہمارے برادر گرامی جناب میثم کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں، ان کو جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو میثم صاحب، آپ بتائیے کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے حوالے سے جو سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ برادر، پہلے تو ہم آپ کو بھی تسلیت عرض کرتے ہیں۔ شکریہ سر آپ کو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کی سبب شہادت کیا ہے؟ امام کی سبب کی شہادت جو ہے کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، چونکہ ہم سب کو جاننا ضروری ہے کہ امام کیسے ہمارے اماموں کو یا زہر سے شہید کیا گیا یا ان کو خنجر سے شہید کر دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی بہت سے ہمارے اماموں کو خنجر کے ذریعے، تلوار کے ذریعے شہید کیا، اور بہت سے ہمارے امام ہیں جن کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، اور ان میں سے ایک ہمارے آج کے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جس کو سندھی بن شاہق نے، جو بہت ہی جلاد اور بہت ہی ظالم و ستمگر شخص تھا، اس نے بنی عباس کے بادشاہ ہارون کے حکم سے امام کو زہر دے کر شہید کیا تھا۔ کچھ عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزرا ہے، جی قیدی بنے رہے ہیں، بالکل۔ تو اس کی سبب کیا رہی ہے؟ دیکھیں، امام کو تقریباً 14 سال زندان میں رکھے۔ عام اور آپ کو معلوم ہے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کے بعد امام امامت پر فائز ہوئے، اور 35 سال تک امام کی امامت رہی، اور اس میں 20 سالوں میں امام کو تقریباً 14 سال امام کو زندان میں رکھے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ 14 سال مسلسل ان کو زندان میں رکھے ہوں، ایسا نہیں ہے، کچھ میں 4 سال رہے، کچھ میں کچھ عرصے زندان میں رکھے، اور پھر ان کو آزاد کیا گیا۔ لیکن زندان میں رکھنے کی جو وجہ آپ پوچھ رہے ہیں، وجہ یہ تھی کہ امام سے خوف، امام کی تبلیغات سے خوف، امام کی حق گوئی سے خوف۔ امام کے لیے کہا گیا کہ امام نے ایک سے فرمایا دیکھو اے فلان، تم اتق اللہ، ایک تو تقوی الہی اختیار کرو، دوسرا حق بیانی سے پرہیز مت کرو۔ اگر تم حق بیان کرو والا اس میں تمہاری ہلاکت بھی ہو، حقیقت میں تمہاری نجات ہے، اور تم باطل سے دوری اختیار کرو ولو اس میں تمہاری نجات بھی ہو، حقیقت میں تمہاری اس میں ہلاکت ہے۔ امام کی زندان میں جانے کی وجہ حق گوئی، حقیقت گوئی، لوگوں کو معرفت دینا، لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو سعادت کی طرف لے جانا، اور ظالم حکمرانوں سے بیدار کرنا، اس خوف سے امام کو ان لوگوں نے زندان میں رکھا۔ در حال کہ امام نے اپنی زندگی میں، یا امام کے شیعوں نے اپنی زندگی میں ابھی بنی عباس کے خلاف کوئی قیام نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ کہیں کہ اس جرم میں ہم نے امام کو زندان میں کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف خوف میں، شاید ایسا نہ ہو، شاید امام ان کو صحیح راستہ دکھائے، لیکن ان لوگوں نے امام کو یہ فرصت نہیں دی، اور نزدیک انہی 20 سالوں میں 14 سال تک ان لوگوں کو زندان میں رکھا۔ آخری 4 سال مسلسل زندان میں رکھے، اور آخری ایام میں امام کو زہر دے کر شہید کیا۔ مولانا، جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی کوئی جرم ہوا نہیں ہے، یعنی ابھی تک کوئی ان کے خلاف اقدام ہی نہیں ہوا ہے، تو کیا اس دور میں کوئی جج نہیں تھے؟ کیا کورٹ نہیں تھا؟ اسلامی حکومت تھی؟ کوئی جج ہوتا تو اس چیز کو سنا تھا کہ ابھی تم نے اس جرم کی وجہ سے جو ہے ہم جیل میں بھیج رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں تھا وہاں پہ؟ اگر واقعی معنی میں اسلامی حکومت ہوتی تو اسلامی حکومت کا قانون یہ ہے کہ وہاں پہ قاضی ہو، قاضی کے حکم ذریعے جرم ثابت ہو، اس کے بعد کسی مجرم کو سزا سنائی جاتی ہے۔ لیکن جب حکومتیں وراثت میں بدل جائے، حکومتیں ڈکٹیٹرشپ میں بدل جائے، تو وہاں پہ آپ کسی کے حکم نہیں چلے گا، جو بادشاہ کے من میں آئے گا وہیں کرے گا، اور بادشاہ کو خوف تھا امام سے، لہٰذا امام کو بغیر کسی قاضی کے، بغیر کسی آرڈر کے، بغیر کسی جرم کے حتیٰ امام کو زندان میں ڈالا گیا۔ اسی لیے ہم اور آپ جب حتیٰ امام کو زندان میں ڈال کر چلے، انسان کو ایک زندان میں ڈال دیا گیا، صرف اتنا کافی نہیں، لوگوں سے دور کیا گیا۔ لوگ اگر ان سے ملنے آتے تھے، سوال بات کرنے نہیں دیتے تھے۔ حتیٰ امام کے ساتھ امام کو تنگ دستی میں رکھا گیا، امام کو سختیوں میں رکھا گیا، یہاں تک کہ امام کے گھر میں اتنی فقر اور تنگ دستی تھی کہ امام کی بیٹیاں جو ہیں، امام کثیر اولاد بھی تھے، امام کی بیٹیاں نماز پڑھتے وقت ایک دوسرے کی چادر پہن کر نماز پڑھتی تھی۔ اس حد تک ان لوگوں نے امام کو
کو آزار و اذیت سے ایک میسیج جاتا ہے مسلم بھائی، وہ یہ کہ ہم کتنے ہی آزار و ظلم و ستم میں ہوں، حق سے، حقیقت سے، دین سے ہمیں ہاتھ نہیں دھونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ دین کے پیام کو صحیح اور حقانیت کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ یہ درس ہے امام کے آج کے ان احادیث سے اور امام کی ان باتوں سے، اور جو ہم دوسروں کو سنا رہے ہیں، اس سے ہم اور آپ کو ایک عبرت دینی چاہیے کہ انسان جتنے بھی سختیوں میں ہو اس میں انسان صبر کریں، انشاءاللہ خود خدا انسان کو وہ صلہ و جزا دے گا کہ جس کے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ہمارا ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ امام کو جو ہے، امام کا جنازہ جو ہے وہ کافی دنوں تک جو ہے وہ ایسے ہی رہا ہے، جی جی یعنی اس دور میں یعنی کوئی مسلمان نہیں تھا کہ ان کو دفنائے، بالکل یعنی حکومت ایسی حکومت اسلامی تھی، جو حکومت والے تھے انہوں نے ہی جنازہ رکھا ہے، جی تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ دفنائے، بالکل۔ کہ اس کی کیا وجہ ہو یہی سکتی ہے؟ دیکھیں ظلم، اسی ظلم پہ تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے مسم صاحب، کہ خود کو خلیفہ سمجھتے ہیں، امت اسلامی کا لیڈر سمجھائے، جہاں پہ ایک مسلمان کے جنازے کو بے غور و کفن، وہ بھی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں باندھے ہوئے پل بغداد پر چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ ہذا امام الرفضہ فاعرفوہ، یہ رافضیوں کے امام ہے، اسے پہچانو۔ یہ خود اس سب سے کھلی دلیل ہے ایک انسان کے لیے، ایک منصف انسان کے لیے سوچنے کے لیے کہ اسلام کے نام پہ تو حکومتیں بہت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے قانون کی پابندی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ امام کی اس مظلومیت نے ثابت کر دیا جو امام کے خلاف حکومتیں تھیں وہ حق پہ نہیں تھیں، وہ باطل پہ تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ حق پہ ہوتی تو کبھی کسی مسلمان کا چیزا، یہ تو وقت کے امام تھے، یہ تو ایک فرقہ شیعوں کا امام تھے، ان کے ساتھ یہ رفتار کیا۔ یہ سب دلیل ہے کہ اس طرح کے ڈکٹیٹرشپ ظالم حکمرانوں نے ہر دور میں ہمارے اماموں کو شہید کیا ہے، ہمارے اماموں کے ساتھ ظلم و ستم کیا، چاہے بنی عباس کے دور ہو، چاہے بنی امیہ کا دور ہو۔ جی شکریہ آپ کا۔ بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا، امید کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی یہ مختصر سی گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی مفید رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔